مسلمانوں کی حفاظت کے طریقے بھی اپنانے ہیں. اس وقت سے حضرت فدائے ملت نور اللہ مرتضی کی حیات تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ مسلمانوں کو دشمن پوچھاتے تھے اور جمعیت ان کو بساتی تھی. بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ اعتراض ہوتا ہے، زبانوں پر بھی آتا ہے کہ آر ایس ایس 100 سالہ تنظیم ہے، اس نے کتنی ترقی کر لی، ملک پر حاوی ہو گئی، آج اسی کی حکومت ہے. جمعیت نے کیا کیا ہے 100 سال میں؟ جمعیت نے کتنے اسکول بنائے ہیں، جمعیت نے کتنے کالج بنائے ہیں؟ ایک عام طور سے ہم لوگوں کی زبانوں پر بھی سوال آتا ہے. میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ کہ اس وقت سے لے کے اب تک مسلمانوں کو بسانے میں، مسلمانوں کو بچانے میں، مسلمانوں کو کاروبار پہ کھڑا کرنے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا. دشمن پچھاڑتا رہا، جمعیت بساتی رہی، جمعیت کاروبار کو بناتی رہی، جمعیت گھر بار کو بناتی رہی. اگر وہ لوگ نہ گزارتے اور یہ پیسہ جو مسلمانوں کے بچانے میں، بسانے میں، کاروبار کو بنانے میں لگا ہے، یہ اربوں روپیہ کہاں لگتا؟ پھر یہ کالجوں میں لگتا، پھر یونیورسٹیوں میں لگتا، پھر اس سے کام کیا جاتا. ابھی دور، یہ تو ہمارے زمانے کی بات ہے، ہماری دیکھی ہوئی بات ہے، ہمارے ہوش کی بات ہے. نو میں فساد ہوا، ہریانہ میں نو میں فساد ہوا، کتنا بھیانک فساد تھا. 200 گھر کو برباد کیا گیا، 200 گھر والوں کے کاروبار کو ختم کیا گیا. جمعیت نے وہاں ان 200 گھروں کو بنایا، بسایا، ان لوگوں کے کاروبار کو بٹھایا. کتنی مسجدیں انہوں نے خراب کر دی. شیو وہار کو جا کر دیکھ لو، شیو وہار میں کتنی انہوں نے بربادی کی تھی. مسجدوں کو جلا دیا تھا، بالکل ختم کر دیا تھا. لیکن جمعیت نے وہاں پر آباد کیا. مظفر نگر کا فساد ہمیں یاد ہوگا، مظفر نگر میں کتنے گاؤں اجڑ گئے تھے، مظفر نگر میں کتنے لوگوں کو اجاڑ دیا گیا تھا. جمعیت نے اربوں روپیہ خرچ کر کے باقاعدہ مسلمانوں کے لیے گھر بنائے ہیں، کالونیاں بنائی ہیں، انہیں کاروبار پہ لگایا ہے. تو جمعیت نے یہ کام کیا. لیکن اب جمعیت نے اس کے ساتھ ایک رخ اور بدلا ہے، کام کو پھیلایا ہے. یہ شعبے پرانے تھے، نئے نہیں ہیں، پرانے ہی تھے، لیکن چونکہ ادھر ذہن مائل نہیں ہوتا تھا، یہ شعبے ذرا بے روح اور بے جان ہو رہے تھے. اس لیے جمعیت نے ان تمام شعبوں کو، ہمارے بھائی مولانا محمود مدنی نے ان تمام شعبوں کو زندہ کیا، جن میں خاص طور سے 3 شعبے ہیں جن کا تعلق عوام سے، اور شعبوں کا تعلق خواص سے بھی ہے، لیکن عوام سے خاص طور سے 3 شعبوں کا تعلق ہے. ایک اصلاح معاشرہ، ایک مکاتب کا قیام، ایک یوتھ کلب کا قیام. یہ 3 شعبے خاص طور سے اصلاح معاشرے میں جو ہم اصلاحی پروگرام کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، ہم جو مکاتب قائم کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس وقت ہمارے قائد کا سب سے زیادہ زور اس بات پر ہے کہ مکاتب زیادہ سے زیادہ قائم کیے جائیں. اسی لیے ابھی پرسوں عاملہ ہوئی ہے دفتر میں، دینی تعلیم بورڈ کی عاملہ ہوئی ہے. اس میں باقاعدہ یہ پاس کر دیا گیا کہ 15 سال میں 1 کروڑ بچوں کو دینی تعلیم مکاتب سے جوڑنا ہے. دینی مکاتب سے ابھی فی الحال دینی مکاتب سے جو بچے جڑے ہوئے ہیں وہ تقریباً 26 لاکھ ہیں. لیکن آگے ہمیں ایسی محنت کرنی ہے کہ ان 15 سالوں میں 1 کروڑ سے زیادہ بچے دینی تعلیم سے اور دینی مکاتب سے جڑے. یہ مقامی یونٹ کیوں بنائی گئی؟ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ مقامی یونٹوں پر بڑی محنت ہے، بہت ساری جگہ بنائی گئی ہے. ہمارے یہاں تقریباً 10-12 تو بن چکی ہے، ہماری تحصیل الہ آباد میں ابھی 3-4 اور بنی ہے. لودھی کے اندر 17 یونٹیں بنی ہیں، اسی طریقے سے پورا نگر میں بنی ہے. اب کی جو مقامی یونٹوں پر محنت کی گئی ہے، الگ الگ مقامی یونٹ بنائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصلاح معاشرے کی فکر اب تک قلی واصف صاحب کر لیں، قاری تنویر صاحب جا کے کسی مسجد والے سے بات کر لیں، مولانا شعبان صاحب کسی سے بات کر لیں، اور سال میں کچھ پروگرام مسجدوں میں ہو جائیں. خالی اس سے کام نہیں چلتا. جب تک مقام کے رہنے والے، اس محلے کے رہنے والے
اس مقام کے، اس گاؤں کے رہنے والے ائمہ اور علماء اس بات کی فکر نہیں کریں گے جب تک کہ اصلاح معاشرے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ آپ حضرات جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، اپنے اپنے مقام پر رہتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے اپنے مقام کا کہ وہاں کیا صورتحال ہے، کیسی بددینی ہے، وہاں پر کیا حال ہے، گناہ کون سا گناہ زیادہ ہے، کس گناہ پر وہاں پر زیادہ عمل ہو رہا ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک الہی عمل طے کریں گے اور اپنا ایک مقامی اعتبار سے نظام بنائیں گے، اور وہاں پر ہر ہفتے ہر مہینے پروگرام کریں گے، مقامی اعتبار سے اصلاحی کمیٹیاں بنائیں گے، وہ کمیٹی کوشش کرے گی اور محنت کرے گی تاکہ ہمارے علاقے سے، ہمارے گاؤں سے، ہمارے محلے سے جو ہے وہ کرمنل ختم ہو، جرائم ختم ہو، نشے بازی ختم ہو، گناہ ختم ہو، تاکہ اللہ کی مدد آئے۔ آپ حضرات محنت کریں گے، ضرورت سمجھیں گے، تحصیل والوں کو بلائیں گے، تحصیل والے ضرورت سمجھیں گے، ضلع والوں کو بلائیں گے، ضلع والے ضرورت سمجھیں گے، صوبے والوں کو بلائیں گے، صوبے والے ضرورت سمجھیں گے، مرکز والوں کو بلائیں گے۔ ایک نظام ہے۔ اسی طرح مکاتب کا قیام، ہمارے گاؤں میں مدرسے ہیں، شہروں میں بھی مدرسے ہیں، لیکن ایمانداری سے اندازہ لگاؤ، کوئی بھی گاؤں لے لو، اس گاؤں میں 4 مدرسے ہیں مثال کے طور پر، ان مدرسوں میں، چاروں مدرسوں میں کیا گاؤں کا ہر بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے؟ وہاں نہیں جاتا، ہر بچہ قرآن پڑھنے نہیں جاتا۔ اس مدرسے کے اطراف کے بچے وہاں پر چلے جاتے ہیں، جو مدرسے سے دور ہے، چھوٹے بچے ہیں، وہ مدرسے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ امن کا انتظام کون کرے گا؟ مساجد میں مکتب کا اگر نظام ہے بھی تو وہ کیا اس کا انداز ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ اس لیے جمعیت نے باقاعدہ دینی تعلیمی بورڈ بنایا اور اس کے تحت میں مکاتب کا نظام بنایا۔ جمعیت اس کے لیے باقاعدہ معلموں کو تربیت دیتی ہے، ورکشاپ کرتی ہے کہ تمہیں کیسے پڑھانا ہے بچوں کو، لڑکیوں معلمات کو بھی دیتی ہے تربیت، ورکشاپ کرتی ہے کہ کیسے تمہیں پڑھانا ہے۔ وہ تعلیم جو ہمارا اپنا نظام ہے، ہر بچے کا الگ سبق سننا، اس میں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، اور اگر اسی کو منظم طریقے سے پڑھائیں گے کم وقت میں زیادہ تعلیم ہوگی۔ اس لیے باقاعدہ مکاتب سے جڑنا اور مکاتب کا قیام کرنا اور منظم بنانا یہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی مقامی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ کہاں مکاتب بننے ہیں، کہاں مکتب چلانا ہے، اور مکتب چلانے کے لیے کیا ضرورت ہے، کیا رکاوٹیں ہیں، وہ مشورہ کریں گے، تحصیل والوں سے کریں گے، ضلع والوں سے کریں گے، انشاءاللہ وہ رکاوٹ بھی دور ہوگی۔ تو مکاتب کا قیام بہت زیادہ ضروری۔ تیسرے جو اہم شعبہ ہے وہ ہے یوتھ کلب، بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ۔ اس کو ہم نے ایک بھالتو کا سمجھ رکھا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا مصیبت لیا ہے۔ میرے بھائیوں، بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ، اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ اصل شعبہ یہ ہے، جس ملک میں ہوتا ہے اس ملک کا نام جڑ جاتا ہے۔ یہاں ہندوستان میں بھارت جڑ گیا، پاکستان میں پاکستان جڑ گیا، بنگلہ دیش میں بنگلہ جڑ گیا۔ جہاں بھی اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ اصل شعبہ یہ ہے، اب جس ملک میں ہوتا ہے اس ملک کا نام اس سے جڑ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ ہے جو سرکاری شعبہ ہے، وہ کوئی پرائیویٹ نہیں ہے، سرکاری شعبہ ہے، اور یہ شعبہ اتنا اہم ہے، بالکل یہی ایک شعبہ، اس کے کام کا انداز، اس کا طریقہ، اس کے بولنے کا انداز، اس کے اشارے، پوری دنیا میں 105 ملکوں میں یہ اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ چلا ہوا ہے۔ اس کے انداز ہے، اس کا سلام الگ ہے، پولیس کا جو سلوٹ ہے وہ الگ ہے، اس کا سلوٹ الگ ہے۔ اگر اسکاؤٹ والا جا کر اسکاؤٹ کا سلوٹ کرے گا، دوسرے سمجھ لیں گے اسکاؤٹ کا آدمی ہے، اس کو بہت عزت ملتی ہے۔ اس لیے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ یہ سرکاری شعبہ ہے، اور اس کے جیسے یہ پورا ملک ہے ہندوستان، اس کے الگ الگ ضلع ہیں، الگ الگ تحصیلیں ہیں، ملکی ہیں،
اسی طریقے سے اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ پورے ملک کا ہے، اس نے بھی اپنے صوبے بنا رکھے ہیں، اپنے ضلع بنا رکھے ہیں، اپنی تحصیل کا درجہ لے رکھا ہے۔ ہماری جگہ علماء ہند کو پہلے ضلع کی حیثیت تھی۔ ضلع کی حیثیت کا مطلب یہ تھا کہ ہر کام میں ہمیں اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ والوں کے پاس جانا تھا۔ اگر کیمپ کرانا ہے ان سے پرمیشن لے لی، فی جمع کرنی ہے تو وہی جاؤ، کچھ بھی کرنا ہے ان کے پاس جاؤ۔ لیکن جمعیت علماء ہند کے ہمارے قائد نے محنت کی، باقاعدہ کمشنر کا کورس کروایا، اس کمشنر کے کورس میں وہ خود بھی شریک ہوئے۔ مولانا محمود مدنی اعلیٰ یونیفارم انہوں نے پہنی اور وہاں پر پچمڑی میں گئے تھے، وہاں پر باقاعدہ وہ بھی شریک ہوئے، اور بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ کمشنر کا کورس کروایا، 2 مرتبہ کمشنر کا کورس ہوا، اور جو فارمیلٹی کی پوری کری۔ اب ہماری جمعیت کو الحمدللہ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ میں صوبے کی حیثیت ہے، یعنی اب جمعیت یوتھ کلب ہماری خود مختار ہے، کیمپ کرانے میں پرویش کرائے، پرتھم کرائے، کوئی سا بھی کیمپ کروائے۔ اب انہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اختیار ہے، ہمیں حق ہے، ادھیکار ہے یہ سارے کیمپ کرانے کی۔ اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں کراتے ہیں؟ 2 وجہوں سے۔ ایک تو اپنے جوانوں کی ذہنی تربیت۔ قرآن کریم کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ بھائی قرآن کریم میں کیا ہے، ذرا مجھے مختصر بتاؤ۔ میرے حضرت مولانا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اگر کوئی پوچھے تم سے کہ قرآن کریم کیا سکھاتا ہے، ہمیں بتاؤ، لمبا وقت نہیں ہوا، تمہیں 2 منٹ میں سمجھا دو، تو کیا سمجھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ حضرت مجھے تو پتا نہیں۔ تب حضرت نے 4 باتیں بتائی تھی کہ اس کو 4 باتیں بتا دینا، ہم عبادت اللہ کی کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ قرآن ہمیں جو سبق دیتا ہے، عبادت صرف اللہ کی کریں گے، اطاعت ہم نبی کی کریں گے، بات ہم اپنے نبی کی مانیں گے، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ محبت ہم صحابہ سے کریں گے، ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ اور چوتھا سبق جو قرآن دیتا ہے وہ ہے خدمت ہم مخلوق کی کریں گے۔ یہ خدمت جو ہے یہ قرآن کا سبق ہے، مخلوق کی خدمت۔ انسانی اس میں شامل نہیں ہے، اس میں جانور بھی شامل ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے، مسلمان بھی شامل نہیں ہے، اس میں ہندو بھی شامل ہے، سکھ اور عیسائی بھی شامل ہے۔ اسی لیے تو وہ صحابی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے بہت سارے، ایک سوال اس نے یہ کیا تھا، یا رسول اللہ میں دنیا کا سب سے اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، مجھے اس کا کچھ گن بتا دیجیے۔ حضور نے کیا بتایا تھا؟ خیر الناس من ينفع الناس نافعا لهم۔ اچھا انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو، سب کو نفع پہنچائے۔ تم لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اچھے ہو جاؤ گے۔ تو یہ اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ جو ہے، جمعیت یوتھ کلب جو ہے، اس کا مقصد لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، اس کا مقصد قوم کی ملت کی خدمت کرنا ہے۔ وہ طریقے اس میں سکھائے جاتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے ہم اس کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، یہ سکھائے جاتے ہیں طریقے۔ آپ طرح کے کتاب دیکھا ہو تو اس میں سکھایا جاتا ہے کہ کوئی نشے والا مل گیا، اس کی کیسے مدد کرے، ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں کیسے مدد کرے، کہیں پانی ہے اس میں سے کیسے کسی کو گزارے، یہ سارے طریقے اس میں سکھائے جاتے ہیں۔ تو ایک تو ان کی ذہنی تربیت۔ دوسرا مقصد یوتھ کلب کا، دوسرا مقصد ہے بدن کی تربیت، بدن کو مضبوط بنانا۔ ہمارا بدن مضبوط ہو، ہمارا بدن پھرتیلا ہو، اور ایسا پھرتیلا ہو کہ اگر ہم 5 لوگ میرے پر حملہ کریں، 12 لوگوں کے درمیان میں ہم گر جائیں، تو ہمارے پاس وہ ترتیب آنی چاہیے، ہمیں وہ چیز آنی چاہیے کہ ان 12 کا مقابلہ کر کے ہم کامیاب ہو اور انہیں ہرا دیں۔ یہ مقصد ہے جب اس کا یوتھ کلب کا۔ یہ شروع میں کام کیا گیا تھا، لیکن اس وقت ہمارے لیے انلیگل تھا، غیر قانونی تھا، لیکن اب الحمدللہ یہ قانون میں آ گیا۔ ہم نے اس کے لیے کوشش کری، جمعیت کے اکابرین نے، اب اس کو قانون میں لے لیا گیا۔ اب یوتھ کلب کے جہاں کیمپ ہوں گے ان میں یہ چیز بھی سکھائی جائے گی انشاءاللہ کہ اپنے